عوام کی حاکمیت کا سورج طلوع ہونے کو ہے، سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ مریم نواز کا کوئٹہ میں پی ڈی ایم جلسے سے خطاب، کہا کسی کو ووٹ سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناؤ، یہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے عوام کو اپنے نمائندے چننے کا حق نہیں ہے۔ بلوچستان کے اس حال کی یہی وجہ ہے کہ ووٹ کو عزت نہیں ملتی۔ تمام اپوزیشن جماعتیں نہ صرف ایک اسٹیج پر بلکہ ایک پیج پر ہیں۔ ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ بلاول بھٹو کا کوئٹہ جلسے سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب، کہا کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے کہ جہاں عوام آزاد نہ سیاستدان۔ بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام سلیکٹڈ کے غلام رہیں گے، ایسا نہیں۔ بلاول اپنی سیاست بیگم صفدر اور نواز شریف سے دور رکھ کر عقل مندی کر رہے ہیں۔ کراچی میں نواز شریف کی تقریر نشر نہ کرنا اور آج غیر حاضری سیاسی سمجھداری ہے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں بلاول نے گلگت بلتستان الیکشن کو زیادہ اہمیت دی۔ بیگم صفدر کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لندن جانے کی دہائی ہے۔ پی ڈی ایم کے لکی رانی سرکس کی ناکامی کی آج ہیٹ ٹرک ہوگی۔ نواز شریف پر بھارت نے بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ نواز شریف کے بیانات عالمی عدالتوں میں ثبوت کے طور پر پیش ہوئے۔ بھارتی میڈیا بھی شادیانے بجا رہا ہے۔ نواز شریف نے نااہلی کے بعد ایک لابسٹ سے ملاقات کی۔ مسلح افواج کے خلاف سازش کی بات ہوئی۔ مراد سعید کی دھواں دار پریس کانفرنس، کہا جلسوں میں تقریریں کس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ نادانی میں دشمن کا اعلی کار بننے والے سن لیں، پاکستان ہے تو سیاست ہے اور ہم ہیں۔ ہم نے اپنے ملک پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے پاکستان کے خلاف عالمی سازشوں کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتے ہیں اقوام متحدہ میں کشمیر، فلسطین اور ختم نبوت کا مسئلہ اجاگر کرنے کے بعد سے پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں۔ بڑا کردار بھارت اور اسرائیل کا ہے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت بخلاہٹ کا شکار ہے۔ عمران خان ملک دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوششوں کے خلاف وزیر اعظم نے بڑی جنگ شروع کر دی ہے۔ مراد سعید کی نیوز کانفرنس کے بعد عوام کا بھی رد عمل۔ سوشل میڈیا پر پی ڈی ایم پر کڑی تنقید کی گئی۔ شہریوں نے کہا کہ پاکستان مخالف تقریروں سے بھارت کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ سرکس اور تماشا بند کیا جائے۔ فرانسیسی صدر کے بیان سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اسلام پر حملہ کر کے اسلاموفوبیا کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صدر میکرون کے متنازع بیان پر وزیر اعظم عمران خان کا شدید رد عمل ٹویٹ کیا۔ میکرون نے دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی کے بجائے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا۔ کم علمی اور جہالت پر مبنی بیانات انتہا پسندی کو مزید فروغ دیتے ہیں۔ دنیا مزید تقسیم کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کا اسلاموفوبیا سے متعلق کلپ بھی شیئر کیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر وفاقی وزراء برہم۔ فواد چودھری کہتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو، حرمت رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرانس کے نا سمجھ شدت پسندوں کو دنیا کا امن عزیز نہیں۔ اسد عمر بولے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں توہین کی اجازت منافقت اور قابل مذمت ہے۔ یورپ کو اسلام دشمنی لے ڈوبے گی۔ ترک صدر طیب اردوان کی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر یورپ کو وارننگ، کہا مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو کر یورپ خود کو ختم کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر کو مسلمانوں سے کیا دشمنی ہے، اپنا دماغی علاج کرائیں۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور صدر میکرون کی جانب سے ان کے دفاع میں بیان پر کویت اور قطر سمیت کئی ممالک میں غم و غصہ۔ فرانس کے خلاف ریلیاں، فرانسیسی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ۔ بھارت کی ایک اور رسوائی۔ ایف اے ٹی ایف پلینری میٹنگ کے دوران پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان کو آن سائٹ وزٹ نہیں ملا۔
FATF के सदर बोले मशावरत खुफिया अमल है, जब फ्लोर नहीं मिला तो हिमायत या मुखालफत कैसी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बताया पाकिस्तान के कानूनी इकदामात को दूसरे ममालिक के लिए मिसाल करार दिया गया। पाकिस्तान FATF के हवाले से 2 एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। एक प्लान किसी भी मुल्क को दिया जाने वाला अब तक का सबसे मुश्किल और जामे प्लान है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि मंसूबे से लाहौर के शहरियों को आलमी मयार की सफरी सहूलत मिलेगी। पंजाब हुकूमत 17 अरब की सब्सिडी देगी। ये तमाम चेहरे ऑरेंज लाइन जैसे मंसूबों के मुखालिफ थे, आज मंसूबों पर तख्तियां लगा रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं सेलेक्टेड हुक्मरान सिर्फ झूठ बोलते हैं। नवाज और शहबाज शरीफ के मंसूबे बोलते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि महंगे मंसूबों में अरबों के किकबैक्स हड़प किए गए। करप्शन और लूट मार पर छोटे मियाँ पाबंदे सलासिल हैं। मंसूबों में सब्सिडी की मद में अरबों का चूना लगाया गया। सेहत और तालीम के फंड ऑरेंज लाइन में इस्तेमाल किए। बेशर्मी की इंतहा है। करप्शन करने वाले को शुक्रिया कहा जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज केस में हुकूमत की किसी किस्म की कोई बदनीयती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की फतह है। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं तरीक़ा कार में खामियों की वजह से रेफरेंस कालादम हुआ। फैसले में साफ लिखा है पब्लिक ऑफिस होल्डर की बाहर जायदाद गैर जाहिर शुदा है तो ये बड़ा मामला है। जस्टिस फाइज ईसा वाज़े करें रकम कहाँ से आई, अब जज के जवाब कितने इत्मीनान बख्श है। इसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा। मुल्क भर में महंगाई की अलगार, आवाम के लिए पेट भर कर खाना भी दुश्वार, बचत बाजार भी जेब पर भारी। मुल्तान में इंतजामिया का एक्शन, रेट लिस्ट न लगाने वाले 58 दुकानदार गिरफ्तार। 2 लाख से जायद के जुर्माने। वजीर आजम की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ सस्ता बाजार कायम। कोरोना वायरस से मुल्क भर में मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,736 हो गई। 832 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 10,668 रह गई। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर गली गली दुरूदो सलाम की सदाएं। और वादी हुंजा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। बच्चों और बड़ों की मौज मस्तियाँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ सहरिश मंसूर। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी।